ایک عورت ہمارے گھر کے سامنے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے جن کے ساتھ وہ روز شام کو اپنی چھت پر کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں بھی ہر روز شام کو اپنی چھت پر اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں اس کو اشارے کرتا تھا مگر وہ اگنور کر دیتی۔ 6 مہینے گزر چکے تھے لیکن وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ تب میری عمر 18 سال تھی جبکہ وہ مجھ سے کافی بڑی تھی، اس لیے شاید وہ مجھے بچہ سمجھ کر اگنور کرتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے بخار ہونے کی وجہ سے میں چھت پر نہیں گیا۔ وہ عورت میری عیادت کرنے کے لیے ہمارے گھر آ گئی اور میرا حال چال پوچھ کر واپس چلی گئی۔ اس کا میری عیادت کو آنا میرے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے احساس ہے۔ پھر جب اگلی شام میں چھت پر گیا تو وہ اشاروں سے میرا حال پوچھنے لگی۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ مسکرانے لگی۔ میں نے اسے 2 دن بعد جب میں نے ایک پرچی پر اپنا نمبر لکھ کر اس کی چھت پر پھینکا اور اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پوچھا کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم ابھی بچے ہو، تمہیں سمجھ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور کس سے کہنے لگے ہو کہ طلاق شدہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا، اور میں طلاق شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اچھے لڑکے ہو، ہم بس اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ میں نے مزید شادی کی ضد کی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ شادی کی بات کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ تو میں چپ ہو گیا اور ہم دوست بن کر رہنے لگے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ایک رات ہماری فون پر بات ہو رہی تھی کہ اس نے بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے، کیوں نہ کہ اس کی امی ابو شہر سے باہر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور اسے دروازہ کھولنے کو کہا، لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے بھی ضد کر لی کہ میں پھر ساری رات باہر ہی بیٹھا رہوں گا۔ 2 گھنٹوں کی ضد کے بعد آخر اس نے دروازہ کھول ہی دیا، لیکن آج مجھے اپنی اس ضد پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ کاش میں نے اپنی ضد چھوڑ کر اس کی بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی میں اندر چلا گیا۔ وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی، کیوں نہ کہ اسے ڈر تھا کہ کسی کو پتہ چل گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ پھر اس کا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ مجھے کسی نے اس کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے پورے محلے میں شور ڈال دیا۔ میں اس کے گھر میں چھپ گیا مگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ میرے گھر والے بھی محلے والوں کے ساتھ تھے اور وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، مگر میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے ورنہ میں زہر کھا لوں گا۔ میرے گھر والے میری ضد کے آگے ہار گئے اور انہوں نے میری بات مان لی۔ اگلی صبح اس عورت کے ماں باپ واپس آنے پر محلے میں پنچایت بیٹھ گئی۔ پنچایت میں سب آ گئے تو مگر وہ اور اس کے ماں باپ نہیں آئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ اس عورت نے زہر کھا لیا۔ میں وہاں سے اس کے گھر کی طرف بھاگا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی۔ کیا رنگ لایا دل کا لگانا۔ اسے اس دنیا سے گئے 8 سال ہو گئے، میں آج تک اسے بھول نہیں سکا۔ ہو سکتا ہے مجھے آج بھی یہ بات اندر سے کھاتی ہے کہ کاش اس دن میں صبر کر لیتا تو وہ زندہ ہوتی۔ اس سے بڑا درد اور کیا ہوگا کہ میری وجہ سے ایک معصوم جان چلے گی۔ تیرے نشان یادوں میں تو کیوں نہیں
तकदीर